الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک کا آغاز تھا اس کے بیان کا توفیق الہی سے، اور اس کے ابتدائیہ پر گفتگو تھی کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر رونق افروز ہوئے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور امت کو درپیش مسائل، امت کے لیے نجات، بخشش، سعادت، رہنمائی، کارکشائی، حاجت روائی کے لیے جن حقائق کی ضرورت ہوتی حضور منبر شریف پہ جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے۔ جمعۃ المبارک ہوتا تو سبحان اللہ پھر تو سبھی آ جاتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے لیے ایمان والوں کو بلانے کے لیے کسی علیحدہ اعلان کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ جیسے اذان ہوئی، اہل محبت صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی شریف میں اس عقیدت اور محبت سے آتے کہ اپنی مثال آپ ہے، اور اگر جمعۃ المبارک سے ہٹ کر ہوتا مسئلہ تو پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے
بلال تو اعلان کر دے الصلاۃ جامعۃ، یہ مبارک جملہ مدینے والوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام دیکھتے کہ آج جمعۃ المبارک تو نہیں ہے، یہ اعلان خصوصی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیان بھی خصوصی ہوگا، اور آپ کا ہر بیان ہی خصوصی ہوتا تھا، امت کے لیے بے مثل بے مثال ہوتا تھا۔ یوں سمجھیے خطبہ کیا ہوتا، خدائی راز ہوتے جو آپ کی زبان مبارک پر منکشف ہوتے، اور عرب کے ان پڑھوں کو رب کریم کا محبوب علیہ السلام اس کے اسرار کے موتی لٹاتا، جب وہ آتے تو بے مایا ہوتے تھے، جب جاتے تھے تو دلوں کی دنیا کو آباد بھرپور کر کے جاتے تھے۔ انہی خطبات میں سے یہ ہے، کیونکہ یہاں جمعۃ المبارک کا حوالہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ حضور منبر پر رونق افروز ہوئے۔ صعود کہتے ہیں پستی سے بلندی کی طرف چڑھنا، حضور منبر پر رونق افروز ہوئے، اور یہ منبر حضور کے شایع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائق ہے۔ جمعۃ المبارک یا عیدین یا ویسے ضروری اعلانات منبر پہ کھڑے ہو کر سرکار فرماتے ہیں، اور یہ ایک ایسا دستور عظمت ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان لکل نبی منبرا من نور، قیامت کے دن اللہ تعالی ہر نبی علیہ السلام کے لیے نور کا جدا جدا منبر بچھانے کا حکم دے گا۔ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنبَرًا مِن نور، نور کے منبر ہر نبی علیہ السلام کے لیے، یعنی 1,24,000 یا کم و بیش سب انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے برابر قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ منبر بچھائے جائیں گے۔ اور دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو منبر پہ بیٹھے وہ سب کو نظر آتا ہے۔ صحیح ہے، جو منبر پر بیٹھے سب کو نظر آتا ہے، تو پھر مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جو منبروں پر رونق افروز کرے گا، اس کا مقصد یہی ہے، او قیامت کے میدان میں آنے والوں دیکھو میرے نبی کیسے حسین و جمیل ہے، ایک سے ایک نبی با کمال، ایک سے ایک نبی با جمال۔ اللہ تعالیٰ منبروں پہ جلوہ گر کر کے اپنے رسول اپنے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرائے گا۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حسن کے ایسے ہی جلوے ہوں گے کہ ساری کائنات دم بخود ہو کر سب انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرے گی۔ لیکن یہ تو بات ہے کہ ہر امت اپنے نبی پاک کو تو ضرور تلاش کرے گی نا۔ ہمارے نبی پاک وہ کہیں گے وہ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے وہ جلوہ گر ہیں، وہ کہیں گے وہ جلوہ، میرے آقا نے یہ بیان کیا۔ اب آگے لفظ حدیث پاک کے نہیں ہے، فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ منبر بچھائے جائیں گے، ہر نبی علیہ السلام کے لیے ایک منبر ہوگا، لکڑی کا نہیں، نور کا، لکڑی
کا نہیں، نور کا گویا بتایا جائے گا میں نے خاکدان عالم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو یہ تو صرف تمہاری رعایت کر کے بھیجا ہے، ورنہ تو کائنات نبوت ساری نور علی نور ہے۔